عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح سے اعظم خان اور ان کے بیٹے کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور ایک بڑی کامیابی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا کچھ کیا گیا ان کو ہرانے کے لیے۔ وہیں پر اتراکھنڈ میں فرقہ وارانہ ایجنڈا کیا کام کر گیا ہے، اس پر تبصرہ ہوگا۔ تو ویسی کو کسی بھی طرح کی کامیابی نہیں ملی ناظرین گرامی، جن پر بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی دوران انتخابات۔ اور اس کے علاوہ لکھیم پور کھیری کے سلسلے میں جو تصور کیا جاتا تھا کہ یہاں بی جے پی نہیں آئے گی، لیکن وہاں پر 6 سیٹوں پر بی جے پی نے جیت درج کی ہے۔ میڈیا ون جو چینل ہے، اس کی عرضی پر سپریم کورٹ نے مرکز کو نوٹس بھیجنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو شمالی شام میں ترک کمانڈوز کی کارروائی سامنے آئی ہے، اور انڈونیشیا میں میراپی آتش فشاں دھماکہ ہوا ہے، اور روس اور یوکرین کے درمیان ترکی میں جو مذاکرات تھے وہ بھی بے نتیجہ نکلے۔ افغانستان سے ایک ویڈیو آئی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی، ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، اس مرتبہ بی جے پی جس انداز میں جیت درج کی ہے، اور اتراکھنڈ میں جس طرح جیت درج کی ہے، اس کے الگ الگ تبصرے نکل کر کے آ رہے ہیں۔ بی جے پی کی اس کامیابی کو کریڈٹ پارٹی کی موجودہ حکومت کو نہیں، بلکہ مرکزی حکومت اور خاص طور پر مودی جادو کو دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ تبصرہ نگاروں نے کہا ہے۔ ریاست میں حاضر ڈیوٹی اور سابق فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو بھی بی جے پی کی جیت کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے۔ 1 رینک 1 پینشن اور پاکستان میں بالا کوٹ پر سرجیکل اسٹرائیک نے اتراکھنڈ کے لوگوں کا مودی پر اعتماد بڑھا دیا، اس طرح کے سب تبصرے آ رہے ہیں۔ اور اس بار ریاست میں 94,000 سروس ووٹر تھے جو بی جے پی کے حق میں جاتے نظر آ رہے تھے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق مودی کی تقریر اور مرکزی حکومت کا راشن بھی اتراکھنڈ میں بی جے پی کے کام آیا۔ ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کو کئی مرکزی اسکیموں کا براہ راست فائدہ مل رہا ہے، اور جس انداز میں وہ جاتے رہے اتراکھنڈ میں اور مختلف پوجا پاٹ کرتے رہے، اس سے بھی ان کی خاص شناخت بنی رہی۔ رشیکیش کرن پریاگ ریل اور کرن پریاگ ریل آل ویدر 4 دھام روڈ شامل ہے۔ موجودہ انتخابات میں فرقہ وارانہ پولرائزیشن کا بھی کافی اثر رہا، بلکہ یہ تو ساری ریاستوں میں رہا ہے۔ انتخابات کے دوران مہنگائی، روزگاری، گیرسن راجدھانی، اراضی قانون، ہجرت اور لوک آیکتا جیسے مسائل ثانوی حیثیت اختیار کر گئے، جبکہ مسلم یونیورسٹی، لو جہاد، لینڈ جہاد اور یکساں سول کوڈ جیسے خیالی مسائل مہم پر حاوی رہے۔ عام آدمی پارٹی نے بھی انتخابات میں کانگریس کو کافی نقصان پہنچایا، جبکہ خود عام آدمی پارٹی کی کارکردگی مایوس کن نظر آئی۔ ریاست کی تشکیل سے لے کر 2017 کے انتخابات تک اتراکھنڈ میں کانگریس اور بی جے پی باری باری حکومت بناتی رہی ہیں۔ سال 2002 میں ہوئے پہلے الیکشن میں کانگریس نے 36 سیٹیں حاصل کر کے ریاست میں حکومت بنائی تھی، وہیں بی جے پی 19 سیٹوں پر محدود رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے بی جے پی کی عبوری حکومت بھی موجود تھی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جو کچھ بھی ہے، لیکن یو پی میں جس قدر سے جو ہے زمینی حالت میں پورے 5 سال میں جو دیکھا گیا، یہ تصاویر آپ دیکھ لیجئے گا، جس طرح سے کورونا کے پھیلاؤ کے درمیان میں جو کچھ ہوا، اور ریپ کیس کے سلسلے میں، جرائم کے سلسلے میں، بنا بتائے رات میں دفنانے کے سلسلے میں، اور گنگا گھاٹ پر لاشیں نظر آنا، اور کسی کو آکسیجن نہ ملنا، اور پیدل چل نکلنا، مہاجرین کی جن کی اکثر تعداد یو پی اور بہار سے تھی، ان تمام چیزوں کے باوجود اگر یہاں کے عوام نے ووٹ دیا ہے بی جے پی کو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے کسی بھی طرح کا کام نہیں کیا، اور ہر طرف بے روزگاری ہے، جرائم ہے، تصاویر ہیں، تو پھر اس وقت بھارت کے عوام میں بالخصوص اکثریت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ذہنیت میں ہندوتوا یا آر ایس ایس کہیں، یا ہندو تنظیمیں جتنے بھی ہیں، یا بی جے پی خود جو مسلمانوں کے خلاف نفرت ابھارنے میں یا نفرت پیدا کرنے میں جس طرح سے وہ کامیاب ہوئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے کہ زمینی سطح پر جو ریالٹیز ہیں
اس کو جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ طبقہ نہیں رہا کہ جو ان پڑھ ہے، اب پڑھتا نہیں یا ٹی وی نہیں دیکھتا، سوشل میڈیا میں ہے نہیں. اب تو سارا ہر ایک نوجوان دیہات سے لے کر کے جو ہے چھوٹی چھوٹی بستی جہاں پر جو بجلی تک نہیں ہے وہاں پر انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس بڑے بڑے فون ہیں اور زمینی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سامنے ہے. گنگا گھاٹ کی بچھی ہوئی لاشیں اور کتوں کو نوچنے والے اور لاشوں کو کتے جو نوچنے کے مناظر ہیں وہ تو یہاں کے عوام نے دیکھا ہوگا، اور وہ منظر بھی دیکھا ہوگا جن میں چلتے چلتے پیروں کے چھالے پڑ گئے تھے اور ٹرینیں بند ہو گئی تھی. اچانک کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا. ملک کے مختلف ریاستوں سے جو یہاں سے روزگاری کے لیے گئے تھے، مزدوری کے لیے گئے تھے، چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے. اس کے باوجود اگر بی جے پی کو چن کر کے آ گئے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو مبارکبادی واقعی میں دینا چاہیے کہ اب وہ جو ہے اس وقت روزگاری کے نام پر یا بنیادی سہولیات کے فراہمی کے نام پر یا ترقیات کے نام پر ان تمام چیزوں پر اب ووٹ نہیں ہوگا. ووٹ صرف اس پر ہوگا کہ کون سب سے زیادہ مسلمان کا دشمن ہے. یو پی کی یہ جیت شاید یہی بتاتی ہے، کہتے ہوئے مختلف طرح کی جو ہے ویڈیوز، مختلف طرح کے تنقیدی تجزیے اس وقت یو پی میں یوگی کی جیت کو لے کر کے سامنے آ رہے ہیں. مسلسل اس بات کو لے کر کے جو ہے یہاں کے عوام کو ان کے ووٹ کرنے پر مبارکبادی دی جا رہی ہے کہ آپ ووٹ کس بات کے لیے کیے ہیں. اگر آپ نے واقعی میں ان تمام چیزوں کو لے کر کے اور زمینی سطح میں جو ناکامیاں ہوئی، جرائم کا جو گراف بڑھا اور اقلیتوں کے خلاف جتنے جرائم ہوئے اور کورونا کے دور میں جو کچھ ہوا، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی، بے روزگاری کو سامنے رکھتے ہوئے بھی، مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اور مہنگائی، پیٹرول اور ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے بھی اگر یہاں کے عوام نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے، یوگی کو دوبارہ کرسی اگر ان کو دیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہاں کی لوگوں کی ذہنیت بدل چکی ہے اور یہ پڑھے لکھ کے ان پڑھ نظر آ رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے جو ہے تبصرہ کرنے کی کوششیں ہوئی ہیں ناظرین گرامی سوشل میڈیا میں، اور لگاتار یہ تبصرے جاری ہیں. ادھر ناظرین گرامی اعظم خان اور عبداللہ اعظم سرخیوں میں بہت زیادہ رہے، آپ جانتے ہیں، لیکن ان کی جیت ہوئی ہے. جی ہاں، رامپور سے اور سوار جو اس وقت ایک اسمبلی حلقہ آتا ہے، 430 سیٹوں پر جو ووٹوں کی گنتی ہوئی، اس ضمن میں رامپور کی سیٹ سے سیتاپور جیل میں بند سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر محمد اعظم خان جیل میں رہتے ہوئے جیت درج کی ہے. تو سوار اسمبلی سے ان کے بیٹے اعظم خان کے عبداللہ اعظم اپنی سیٹ سے الیکشن جیت گئے ہیں. سماجوادی پارٹی کے امیدوار اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کا مقابلہ بی ایس پی کے شنکر لال اور اپنا دل سونے لال کے حیدر علی عرف حمزہ میاں سے تھا. عبداللہ اعظم نے سال 2017 میں بھی 53,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیت درج کی تھی. تو ناظرین گرامی مطلب یہ ہوا کہ رامپور جو ہے یہ اعظم گڑھ ان کے بیٹے کا گڑھ بن چکا ہے. رامپور اس کے علاقے دونوں، سیتاپور ہو یا پھر سوار، تو جو ہے یہاں پر وہ کسی بھی طرح سے دوسرے لوگ جیت درج نہیں کر پائے. وہیں پر ناظرین گرامی لکھیم پور کھیری کا جو ہے بہت زیادہ تبصرہ تھا، اس وجہ سے کہ یہاں پر جس انداز میں کسانوں کو روندا گیا تھا ایک بی جے پی وزیر کے بیٹے کی جانب سے، اور جو کچھ حالات بنے وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے محسوس کیا جاتا ہے کہ پورا لکھیم پور کھیری ضلع وہ جو ہے بی جے پی کو ووٹ نہیں دے گا. لیکن خبر آ رہی ہے کہ 6 اسمبلی سیٹوں پر بی جے پی کے امیدواروں نے یہاں پر جیت درج کی ہے اور 2 سیٹوں کی گنتی جاری تھی. تو ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوگیش ورما پہلے راؤنڈ میں آگے تھے. یہاں کی سیٹوں میں پاڑیا، نگھاسن، گولا گورکھناتھ، سری نگر، دھوراہرا، لکھیم پور کستا اور محمدی شامل ہے. چوتھے مرحلے میں 23 فروری کو ووٹنگ ہوئی تھی. لکھیم پور کھیری میں تکونیا تشدد کے بعد ماحول بدل گیا تھا اور اس تشدد میں 8 افراد مارے گئے تھے اور منظم طور پر قتل عام مچایا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہاں پر 6 سیٹوں پر لکھیم پور کھیری کی جیت درج کرنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے جو کچھ ناانصافی ہو رہی ہے اس کو آنکھ بند کر کے اس وقت یہاں کی عوام قبول کر رہی ہے کہ ہم آپ کو ووٹ بھی دیں گے اور آپ ہمیں روندیں بھی. یہ کہتے ہوئے بھی جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. ناظرین گرامی وہیں پر اعظم گڑھ میں ایک بھی بی جے پی سیٹ کے جیت درج نہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ اویسی جو 100 سیٹوں پر یہاں پر الیکشن جیت رہے تھے انہوں نے اپنا کھاتہ بھی نہیں کھولا ہے. ان کا تذکرہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے. جی ہاں ناظرین گرامی، جو رجحانات آئے ہیں اور اب تک آ چکے ہیں، ابھی تک کھاتہ نہیں کھلا اور انتخابی مہم کے دوران جس طرح سے پارٹی کی سیٹ پر دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. یو پی میں کھاتہ نہ کھولنا اسدالدین اویسی کو کافی مایوس کر سکتا ہے کیونکہ اویسی کو یو پی کے مسلم عوام سے بہت امیدیں تھیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اتر پردیش کے رجحانات میں اس وقت پوری طرح سے بی جے پی جس طرح سے برتری حاصل کرتی گئی، اس میں جو ہے ان کو گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں سیٹیں تو کم ملی ہیں، لیکن حکومت انہی کی بننے کی وجہ سے سیٹیں اب کم ملیں نہ ملیں اس سے کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا، یہ ماننا ہے. لیکن جو ووٹنگ فیصد بڑھی ہوئی ہے اکھلیش یادو کی پارٹی کے لیے اور اس کی جو کم ہوئی ہے، یہ واقعی میں جو ہے آنے والے انتخابات کے لیے بی جے پی کو پریشان کر سکتا ہے.
آئیے ناظرین گرامی، اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان کی تو آپ وہاں کی زمینی سطح کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو ایک بچی کی ہے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے جس ویڈیو نے شیئر کرنے والے نے لکھا ہے وہ بہت ہی افسوسناک تبصرہ کیا ہے کہ یہ افغانستان کی ایک ایسی بچی کا ویڈیو ہے جو یہاں پر کچھ پیسے جمع کرنے کے لیے گئی تھی، اور یہ پورے خاندان کی اکیلی پیسے جمع کرتی ہے روزانہ لوگوں کے پاس مانگ کر کے۔ اس دن پیسہ جمع نہیں ہوئے تو وہ کس طرح گھر جائے گی اور اپنے والدین کو کس طرح سے جو ہے کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کرے گی، اس وجہ سے وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہی تھی۔ تو وہاں پر پہنچ کر کے کسی نے ان کو یہ روٹیاں فراہم کی تو اس کے چہرے میں ہنسی بھری جو ہے رونا والا چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ ایک خوبصورت بچی، اس بچی کو آپ دیکھ لیجئے گا، افغانستان کی اس بحران کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ صورتحال ہے۔ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ افغانستان تو چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، لیکن اس کی جو جائیداد اور اثاثہ جات ہیں اس کو جو ہے پوری طرح سے وہاں پر پابندی اس پر عائد کرنے کی وجہ سے، یا اس کو کھول کر کے پوری طرح سے افغانستان کے حوالے نہ کرنے کی وجہ سے اس وقت جو ہے بھکمری کا عالم ہے دیہاتوں میں، مختلف بستیوں میں، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اس میں کوئی جو ہے ایسا نہیں کہ جو مصدقہ ذرائع سے خبریں نہیں آ رہی ہیں، الگ الگ جو ہے زمینی سطح کے جتنے بھی افغانستان سے وابستہ بہت سارے ٹویٹر ہینڈلز ہیں، اس طرح کی تصویریں، اس طرح کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے یہاں کے حالات کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکہ کے عقل نہیں آ رہی ہے، وہ خود انہی کیا جو دولت ہے ان کو واپس نہیں کر رہا ہے۔ یہ کتنی ہی انسانیت سوز، افسوسناک اور انسانیت کو مارنے والی بات ہے، اور پورا عالم اسلام کہیں یا پورا عالم اس بات کو دیکھ کر کے خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں یوکرین کی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے پوری میڈیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے کیف کا ایک منظر دیکھ لیجئے گا۔ یہاں پر جو اس وقت آ رہی ہے ایک تصویر ہے، یہ کیف کی سٹی کا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 ملین لوگ آلریڈی، یعنی کہ آدھا کا آدھا کیف یہاں اس وقت خالی ہو چکا ہے۔ مسلسل کیف چھوڑ کر کے لوگ جو ہے دوسرے بستیوں میں جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب اتنا خوبصورت شہر، ابھی کچھ دن ایسا ہی جنگ باد جاری رہا تو پورا کا پورا شہر خالی ہو جائے گا، پوری بستی جو ہے نیست و نابود ہو جائے گی۔ کہتے ہوئے اس خوبصورت بستی کی ایک تصویر شیئر کرنے کی کوشش کی ہے یوکرین کے ایک ٹویٹر ہینڈل کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، ادھر انڈونیشیا کے میراپی آتش فشاں میں دھماکوں کی وجہ سے علاقے سے 253 افراد کو جو ہے یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ گنجان آباد جزیرے جاوا میں واقع میراپی آتش فشاں میں کل رات یہ دھماکے ہوئے تھے، اس کی جوار کی آبادی راکھ سے ڈھک گئی تھی۔ حکام کے مطابق آتش فشاں نے کم از کم 7 دفعہ راکھ اگلی ہے، اور دہانے سے نکلنے والا لاوا پتھروں اور گیسوں کی آمیزی کی شکل میں پہاڑی ڈھلوان سے 5 کلومیٹر نیچے تک اتر آیا ہے۔ قومی آفات حفاظتی تدابیر ایجنسی کے ترجمان عبد المہاری نے کہا ہے کہ 253 افراد کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، اور لگاتار دھواں نکلنا اور راکھ نکلنے کا یہ سلسلہ یہاں کے پہاڑوں سے اس وقت بھی جاری ہے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ مارننگ پرائم ٹائم نے ہم نے روس اور یوکرین کے درمیان ترکی میں مذاکرات کے سلسلے میں وہ خبر رکھی تھی، لیکن اب خبر آ رہی کہ وہ مذاکرات بے نتیجہ نکلے ہیں۔ جہاں اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اس مذاکرات میں ترک فریق نے سب سے پہلے مرحلے میں یوکرین میں مستقل جنگ بندی کے لیے کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا بیان دیمیترو کولیبا کی طرف سے آیا۔ یوکرینی وزیر نے کہا کہ تقریباً 1.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے دوران جنگ بندی پر کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی۔ کولیبا نے اس تقرری کے لیے چاوش شورے کی کوششوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگرچہ آج کوئی حل نہیں نکل سکا، لیکن وہ اپنے ملک میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی مذاکرات جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف یوکرین میں بربادی کا عالم ہے اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن کسی بھی طرح سے یہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہے ہیں، بے نتیجہ نکل رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اس وقت یوکرین میں تباہی مچی ہوئی ہے رشیا کی جانب سے۔ بھائی ناظرین گرامی، کچھ آج کے خصوصی تبصرے تھے جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچھ
کچل دیتا ہے فتنوں کو.